آج مجلس الخطباء پاکستان کے مہمان بنے ہیں ہمارے معزز و محترم معروف عالم دین حضرت مولانا عثمان تقی صاحب۔ میں سب سے پہلے ان سے التماس گزار ہوں کہ آپ اپنی زبانی اپنا تعارف پیش فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز فن خطابت کے حوالے سے ہم ان کی معلوماتی گفتگو سے استفادہ کریں گے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی حضرت مولانا جاسم صاحب کا۔ تو سب سے پہلے اپنا تعارف، میرا نام محمد عثمان تقی ہے۔ حفظ میں نے جامعہ دارالقرآن میں کیا اور 2006 کے اندر میری وہاں سے فراغت ہے حفظ سے۔ اس کے بعد میں نے پھر نظامی کے سلسلے میں جامعہ اسلامیہ عربیہ مڈل ٹاؤن غلام محمد آباد کی طرف کیا اور مکمل کتابیں جو ہے وہ جامعہ اسلامیہ عربیہ اور دوران وہیں پر کیا سن 2016 کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ایگریکلچر یونیورسٹی کے اندر امامت خطابت کے لیے قبول کیا۔ اب جہاں حال امامت خطابت جاری ہے اور ساتھ مدرسہ ہے، مدرسہ تعلیم القرآن، وہاں پر حفظ کی تدریس ہے۔ تو جمعے کا خطبہ دو جگہ پر ہوتا ہے، وہاں ختم نبوت مسجد ہے مدرسے کے ساتھ، وہاں پر بیان کرتا ہوں اور بیان کے بعد پھر یہاں آ جاتا ہوں۔ یہاں خطبہ بھی اور ساتھ نماز وغیرہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت آپ ماشاءاللہ خطابت کی فیلڈ میں ہیں، تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ خطیب کیسے بن گئے، کس طرح اس فیلڈ میں آ گئے؟ آیا مدرسے میں ہونے والی نظمیں وہ آپ کو اس فیلڈ میں لے کے آئیں، یا آپ کا ذاتی شوق تھا، یا آپ نے کوئی کورس کیا؟ کون سا ایسا ہوا کہ آپ خطابت کے میدان میں آ اصل میں ابھی میرا بچپنا ہی تھا۔ والد صاحب ایک مرتبہ امام الخطباء حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب کی خدمت میں لے گئے کہ اور ہماری جو مسجد تھی انوری مسجد اخلاق میں تھی، وہاں والد صاحب تدریس فرماتے تھے، حضرت قاری منیر احمد صاحب والد صاحب کا نام ہے۔ تو ہمارا جمعہ وہاں جلدی ہو جاتا تھا، تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد کیونکہ حضرت صاحب کی جو نماز تھی جمعے کی وہ تقریباً 3 بجے کے قریب ہوتی تھی، وہاں سے ہم جمعے سے فارغ ہو کر قریباً 1:30 بجے کے بعد وہاں سے نکلے ہیں۔ تو اس وقت ماشاءاللہ پہلی مرتبہ تھا، تقریباً میری 7 سال عمر ہوگی اس وقت۔ تو مجھے بہت اچھا لگا کہ جامع مسجد دوڑ کا حال اندر سے بھی بھرا ہوا ہے، باہر سے بھی عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ تو حضرت صاحب کی خطابت بہت زبردست تھی۔ وہ پہلی تقریر میں نے سنی، میرے دل کو لگی، میں نے یہ عزم کر لیا کہ آج کے بعد اگر کہیں جمعہ پڑھنا ہے تو وہ حضرت صاحب کے پیچھے ہی پڑھنا ہے۔ تو یہی ایک میری زندگی کا ایک موڑ تھا کہ اس موقع پر مجھے یہ شوق میرے اندر پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسا خطیب بنتا۔ اور پھر حضرت صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھنا اور اس کے بعد گھر آ کے حضرت صاحب کی نقل اتارنی۔ ایک مرتبہ حضرت صاحب کی خدمت میں والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی تھا، تو حضرت صاحب سے کہنے لگے والد صاحب کہ یہ آپ کی نقلیں اتارنا۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ آپ سناؤ تقریر مجھے۔ چند جملے تھے مجھے جو حضرت صاحب کو یاد تھے، میں نے سنائے۔ حضرت صاحب نے میری دل دعا کی۔ حضرت صاحب نے کہا کہ یہ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں اسکول پڑھتا ہوں۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ اسکول چھوڑو، حفظ کرو۔ اب ان کے کہنے پر الحمدللہ میں حفظ کے اندر داخل ہوا۔ بہرحال ابھی میرے کچھ سپارے ہوئے تھے، تقریباً ان کی زندگی کے آخری 2 سال یا 3 سال میں مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کے پیچھے ہی جمعہ پڑھے، اور ان کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کا دل نہیں کرتا تھا۔ کہیں اور جاتا بھی تو یعنی اتنا شوق ہوتا تھا کہ اپنے والدین کو میں تنگ کرتا کہ میں جمعہ جا کر حضرت صاحب کے پیچھے ہی پڑھنا۔ جس دن حضرت صاحب کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتا تھا مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ آج جمعہ ہے ہی نہیں۔ تو یہی شوق، جو خطابت کا میرا جو شوق پیدا ہوا میرے اندر، حضرت صاحب کو دیکھ کر، حضرت صاحب کی تقریریں سن کر شوق پیدا ہوا، اور اس کے بعد پھر حفظ کے اندر داخلہ لیا۔ پھر مدرسے کے اندر جامعہ اسلامیہ عربیہ کے اندر بزم کا باقاعدہ سلسلہ نہیں تھا۔ میں اپنے کلاس کے ساتھیوں کو، طلباء کو اس بات کے لیے آمادہ کرتا کہ آپ ہفتے کے بعد ہم مدرسے کے اندر تو کوئی ترتیب نہیں ہے، چلو باہر جو ہے وہ کھلی جگہ ہے، کھیتوں کے اندر چلے جاتے ہیں،
وہاں جا کر جو ہے وہ باری باری 5-5 7 7 منٹ تقریریں کر لیا کریں گے. تو کچھ ساتھی میرے ساتھ تیار ہوئے تو ان کو سامنے بٹھا لینا، وہاں جا کے تقریر کر لیں. تو الحمدللہ جو اس وقت میرے ساتھ ساتھی تقریریں کیا کرتے تھے، اب بھی وہ کہیں نہ کہیں جمعہ پڑھا رہے ہیں. بعض ساتھی تھے وہ کہتے ہیں جب پڑھ کے ہم فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ تقریریں ہی کرنی ساری زندگی، لیکن ہاں ابھی ہو جائیں. لیکن اب اس حالت کے اندر ہے بیچارے، کہیں بھی وہ کام نہیں کر سکتے، کہیں نہ ہو نہ ہی وہ کہیں جمعہ پڑھاتے ہیں. اگر جمعہ پڑھانے کے لیے کہیں بلایا بھی جائے تو ان سے تقریر نہیں کرواتے، اس لیے کہ پہلے سے ان کی مشق نہیں. تو طالب علم میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ طالب علم کے زمانے میں جس طالب علم کے اندر خطابت کا شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، تو اسی کو سے اللہ رب العزت بعد میں خدمت کا کام لیتا ہے، بہت خدمت کرتا ہے، بڑی اچھی خطابت کر سکتا ہے. اگر کوئی طالب علم یہ سوچتا ہے کہ ابھی صرف پڑھائی ہو بعد میں بھی خطابت ہی کرنی ہے، ایسے طالب علم بہت کم ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ بعد میں کہیں خطابت کر سکتے ہیں. جس کے اندر پہلے سے شوق ہوتا ہے وہی خطابت جو ہے وہ بعد میں کر سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے جنگ میں جامع مسجد حکمہ شہید کے اندر مولانا جاسم صاحب کے ساتھ ہی کورس کیا، تو وہاں بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اور اسی طرح پھر وقتاً فوقتاً بڑے بڑے علماء کی صحبت کے اندر بیٹھنے کا، مولانا اعظم طالب شہید، مولانا رشید حیدری شہید، اور اسی طرح بڑے بڑے قابلین کی صحبت کے اندر بیٹھنے کا موقع ملا. پھر ان کی طرف دیکھ کر اپنے اندر بھی شوق تھا پہلے سے، تو اللہ پاک نے سردار سے قبول کر دیا. حضرت کی بات سے جو نتیجہ اخذ ہوا وہ یہ ہے کہ مدارس کے طلباء اپنے جامعہ میں ہونے والی بزموں کو غنیمت جانیں، ان میں بھرپور ذوق و شوق کے ساتھ حصہ لیں. آپ کا یہ لیا ہوا حصہ اور آپ کی جو پریکٹس ہے، مشق ہے، مدرسہ میں ہوتی ہے، جس بھی زاویے سے ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ جتنی بھی سادہ ہو، ہمارے ہاں اس کو بڑا معمولی سمجھا جاتا ہے، یہی آپ کے کامیابی کی سمجھے کہ زینے طے کرنے والی چیز ہے. تو مدارس میں ہونے والی بزموں کو اسکپ نہیں کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس میں بھرپور شرکت کرنی چاہیے. اچھا، آپ سے حضرت میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہمارے نئے خطباء ہیں، میدان خطابت میں آ رہے ہیں یا آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو کیا چیز ہے کہ جو ان کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کر سکتی ہے؟ آیا وہ کسی خطیب کو سنیں، یا وہ کتابیں پڑھیں، یا وہ کورس کریں، یا وہ خود سے پریکٹس کریں؟ کون سا آپ ایسا گور بتائیں گے کہ ان میں ذوق و شوق پیدا ہو اور وہ بھی میدان خطابت کے راہی بلکہ سپاہی بن جائیں؟ خطابت کے لیے شوق کی ضرورت ہے، شوق اور جذبے کی ضرورت ہے. جس کے اندر شوق ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے شوق کو ضائع نہیں کرتا. اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ اس کے پسندیدہ خطیب کون سے ہیں، تو اپنے پسندیدہ خطیب کو سنیں اور ان جیسا لہجہ بنانے کی کوشش کریں، تیاری کریں. اور ابتدائی طور پر جو طالب علم خطابت سیکھنا چاہتے ہیں ان سے میں یہ عرض کروں گا، جو ابھی طالب علم ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی تقریریں مل جاتی ہیں. مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی ایک کتاب ہے 100 تقریریں، پہلے 50 تقریریں تھیں. اسی طرح بزم انور کی تقریریں، وہ تقریریں اچھے طریقے سے یاد کر لیں، وہ یعنی رٹ لیں، جسے کہتے ہیں رٹا لگا لیں. تو وہ تقریر جب اچھی طرح ایک مرتبہ رٹا لگا کے کر لیں گے، وہی تقریر ان کو یاد رہے گی بعد میں. پھر وہ جو 5 منٹ کی تقریر ہے آنے والے وقت میں جب وہ اس کی فراغت ہو جائے گی، درس نظامی سے کہیں جمعہ پڑھانے کا موقع ملے گا، وہی 5 منٹ کی تقریر آنے والے وقت میں 1 گھنٹے کی بن جائے گی. اور اسی طرح جب بھی بزم کے اندر تقریر کرنے کا موقع ملے، ہر تقریر اچھے طریقے سے اس کے الفاظ، اس کی حروف کی ادائیگی اور اس تسلسل کو اچھے طریقے سے وہ یاد کر لے. جب وہ اچھے طریقے سے یاد کر لے گا، مختلف تقریریں اس کی ہو جائیں گی، 5-10 تقریریں اس نے اچھی طریقے سے یاد کر لی، آنے والے وقت کے اندر وہی تقریر میں جو ہے وہی جملے ہوں گے، وہی الفاظ ہوں گے، وہ الفاظ جو اس نے یاد کیے ہوں گے، مستقبل کے اندر بہت لمبی لمبی تقریریں اس کے ذریعے سے کر سکتا ہے. ایک عجیب سا اور انوکھا سا سوال ہے کہ جمعے کی تقریر اہمیت کی حامل ہے یا جلسے کی تقریر اہمیت کی حامل ہے؟ جمعے کی تقریر تو اہمیت کی حامل ہے. یہ بھی چیز ہم نے حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی ہے. وہ جہاں کہیں بھی ہوتے تھے، جمعہ انہوں نے آ کے اپنی مسجد میں پڑھایا. آج کل ہمارے اکثر خطبہ جو ہوتے ہیں نا، وہ جمعے کو ترجیح نہیں دیتے، اس لیے کہ وہاں ہر مرتبہ نئی تیاری کرنی ہے. اس لیے کہ پچھلا جو عنوان تھا اسی عنوان پر
آئندہ جمعہ بھی اگر کوئی پڑھائے گا تو نمازیوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کو ٹوک دے گا. تو اس لیے وہ مستقل ایک جگہ جمعہ پڑھانے کو بہت سارے طلباء پسند نہیں کرتے، لیکن یہ اس سے فائدہ بہت ہوتا ہے. جب تک کوئی خطیب اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس کا مقامی سطح کے اوپر کام نہ ہو. مقامی سطح پر کام اس وقت ہوگا جب وہ جمعہ ایک جگہ کے اوپر پڑھائے گا اور پوری تیاری کے ساتھ پڑھائے گا. جو آنے والے لوگ ہیں وہ کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی خلافت دن بہ دن بڑھتی جائے گی اور اس کے اندر جو ہے وہ نکھار آئے گا. اچھا حضرت، آپ جو جمعے کا بیان اس کی تیاری کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ خطبات کا مطالعہ کرتے ہیں یا دیگر کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں؟ یعنی سادہ لفظوں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی جو جمعہ کی تقریر اور خطاب ہے اس کی آپ تیاری کیسے کرتے ہیں، کہاں سے کرتے ہیں، تاکہ جو ہمارے سننے والے خطباء ہیں ان کو بھی وہ بات پتہ چلے کہ کہاں سے تیاری کی جاتی ہے، کیسے تیاری کی جاتی ہے، کون سی سورسز ہیں، کون سی ذرائع ہیں، کون سی جگہ ہیں، کون سی کتابیں ہیں کہ جہاں سے خطباء جمعے کی تیاری کے لیے اپنا مواد تیار کرتے ہیں. تو آپ اپنے حوالے سے بتائیں کہ آپ جمعے کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ جمعے کی تیاری کے لیے جب آپ نے ایک جمعہ پڑھایا ہے اس کے بعد ہی ہمارے ذہن میں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ آئندہ جمعے کا عنوان کیا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے لیے آسانی کے لیے بعض خطباء نے کتابیں بھی لکھی ہیں جس کے اوپر پورے سال کے عنوانات لکھے ہوتے ہیں. جیسے مولانا مشتاق احمد عباسی صاحب کی کتاب ہے خطبات جمعۃ المبارک، تو اسے دیکھ لیا جائے، یا اور کتابیں ہیں جن کے اندر پورے سال کے عنوانات لکھے ہوتے ہیں کہ فلاں ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کے 4 جمعے ان میں سے کون کون سا عنوان ہونا چاہیے، ربیع الثانی کے اندر جو ہے وہ کون کون سے واقعات عنوان ہوئے، اور مختلف جو ہے وہ خطبوں کے عنوانات ہوتے ہیں. وہ دیکھ لیا جائے، وہاں سے عنوانات دیکھ لیے جائیں، اور اس کے بعد پھر پورے ہفتے میں یہ دیکھا جائے کوئی نہ کوئی تقریر مل جائے، کوئی نہ کوئی تحریر مل جائے جو اس عنوان سے مناسبت رکھتی ہو، اس کی اچھے طریقے سے تیاری کر لیں. اور دیگر کتابوں کو دیکھ لیا جائے. مثال کے طور پر جو ہے وہ غلبہ اسلام کی عنوان ہے. اب غلبہ اسلام کے حوالے سے مختلف کتابوں کا مطالعہ کر لیا جائے. تفسیر پہلے نمبر پر تفسیر کا، پھر حدیث کا، پھر ہمارے اکابر اسلاف کی زندگی کا مطالعہ کر لیا جائے کہ ان کا اس عنوان کے اوپر کیا کردار تھا. تو پورا ہفتہ جو ہے وہ بعض معذرت کے ساتھ بعض ہمارے خطبہ ہوتے ہیں وہ جمعے والے دن صبح کو تیاری کرتے ہیں. وہ پھر بہت پریشانی ہوتی ہے، صحیح طرح عنوان تیار نہیں کر سکتے، موضوع تیار نہیں ہوتا ان سے، تو پھر جو ہے وہ ادھر ادھر کی سنا کر جو ہے وہ ٹائم پاس ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے پورا ہفتہ تیاری ہونی چاہیے. ہمارے ادھر یونیورسٹی کے اندر یہ خطیب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 2 گھنٹے جو ہے وہ جمعے والے دن کی تقریر کا مطالعہ کرتا ہوں. پروفیسر اسرار معاویہ صاحب وہ فرماتے ہیں تقریباً 2-2.5 گھنٹے روزانہ جمعے کی تقریر کا پورا ہفتہ مطالعہ کرتا ہوں. تو اس کے بعد پھر جمعے کی تقریر ہوتی ہے، پھر لوگ آتے ہیں اور بہت کچھ لے کے جاتے ہیں، اور ان کا شوق ہوتا ہے کہ آئندہ بھی میں اسی جگہ پر جمعہ پڑھوں گا. اسی طرح حضرت مولانا ضیاء القاسمی نور القدم، وہ ان کا بھی یہی طریقہ تھا. وہ پورا ہفتہ تیاری کرتے تھے، بہت اچھے انداز سے تیاری کر کے وہ جمعہ پڑھاتے تھے، اور لوگ دور دراز سے صرف ان کا بیان سننے کے لیے آتے تھے. کوئی ٹوبے سے، کوئی گوجرے سے، کوئی جھنگ سے، دور دراز کا علاقوں سے سفر کر کے ان کا خطاب سننے کے لیے آتے تھے. وجہ کیا تھی کہ ان کا جو خطاب ہوتا تھا، ان کی تقریر ہوتی تھی، وہ پرمغز ہوتی تھی اور علم سے بھرپور ہوتی تھی، اور اچھے انداز سے تیاری کر کے وہ جمعہ پڑھاتے تھے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جمعے کے لیے پہلے عنوان جو ہے مرتب کر لیا جائے کہ کس عنوان پر میں نے گفتگو کرنی ہے. پورا ہفتہ پھر اسی سوچ کے اندر رہے، اپنی ذہن کی صلاحیتوں کو کہ میں اس عنوان کے اوپر کون کون سا نقطہ دے سکتا ہوں، کون کون سی بات کر سکتا ہوں. اس وقت آدمی کے اندر شوق ہوتا ہے نا، جذبہ ہوتا ہے، تو پھر ذہن کھلتا ہے، ذہن کے اندر مختلف قسم کی باتیں آتی ہیں کہ میں یہ بات بھی، اگر ذہن کے اندر کوئی بات آ جائے اور پھر اس کو نوٹ کر لیں تاکہ بھول نہ جائے، تو پھر جمعے والے دن وہ جتنے بھی نقطے ذہن کے اندر ہفتے میں آئے تھے وہ سارے ایک جگہ پر جمع کر کے اس کے مطابق تیاری کر لی جائے، تو اس سے بہت اچھا طریقے سے آپ جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی جمعے میں کر سکتے ہیں. ہم نے اکثر مساجد میں دیکھا ہے کہ لوگ خطیب صاحب کا بیان شروع ہو جاتا ہے اور سمجھو بھی 10 منٹ بعد کوئی آ رہا ہے، 15 منٹ بعد آ رہا ہے. اکثر و بیشتر مجمع اکثر مساجد میں بالکل آخر میں آتا ہے.
اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لوگوں کی دین سے دوری، یا لوگوں کا بیان سننے کے حوالے سے جو شوق کا اس کا کم ہونا، یا اس میں قصوروار خطیب وہ تیاری نہیں کرتا، یا اس کے پاس قوت گویائی، قوت خطابت نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہے مساجد میں جمعہ کے وقت میں لیٹ پہنچتے ہیں؟ جمعے میں لیٹ آنے کی لوگوں کی ایک وجہ یہ ہے، اس کے اندر واقعات کوتاہی ایک طرف خطیب کی بھی ہے کہ وہ عنوانات جو اس نے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہوتی ہے اس کی تیاری صحیح طریقے سے نہیں کرتے، تو مختلف چند عنوانات اس نے رٹے ہوتے ہیں تو وہی پورا سال میں چلتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ خطیب صاحب نے پچھلی مرتبہ یہ بیان کیا تھا، اس مرتبہ ان کا یہی عنوان ہوگا، تو لہٰذا ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے سمجھ میں ہے، ہم نے ان کے بیانات سارے سنے ہوئے، ایک سال ہم نے ان کے پیچھے جمعہ پڑھ لی ہے، تو لہٰذا اب دوسرے سال بھی یہی عنوانات ہوں گے، تو لہٰذا پہلے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی نئی بات ہمیں ملتی ہو تو پھر تو جانا چاہیے۔ لہٰذا میری اپنے بھائیوں سے گزارش ہے، خطباء سے، کہ جمعے کے عنوانات ہر جمعے نیا عنوان ہونا چاہیے، اور امت کی اصلاح کے لیے، رہنمائی کے لیے بہت سارے عنوانات مل جاتے ہیں۔ ان عنوانات کے اوپر اپنے کابر کی تاریخ کو پڑھیں، اپنے کابر کے خطبات کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، ان کو دیکھ کر، اور بڑی کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، ان سے رہنمائی لی جائے، اور جب آپ پوری تیاری کر کے جمعہ پڑھائیں گے تو انشاءاللہ اس دن سے آپ کے جمعے کے اندر بھرپور انداز سے رش لگنا شروع ہو جائے گا، یعنی آپ کا بیان شروع ہونے سے پہلے ہی بڑی کثیر تعداد کے اندر لوگ جمع ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جس طرح ہمارے قابل آج کے دور کے اندر بھی حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کا ملاقات علی اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، اب جہاں جمعہ پڑھاتے ہیں، جمعہ پڑھانے سے پہلے ہی مسجد کا اندر والا حال اور باہر والا حال مکمل ہوتا ہے۔ یہ بات ہم نے حضرت مولانا سیاح القاسم صاحب کی بھی دیکھی تھی کہ میں ان کا بیان شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا، جس وقت اذان ہوتی تھی تو اس وقت سے لوگ، اس سے پہلے لوگ بیٹھے تھے۔ جب حضرت صاحب تشریف لاتے، حضرت صاحب لوگ اٹھ کر حضرت صاحب کا استقبال کرتے، سلام لیتے، حضرت صاحب نے آ کر، محمود قادری صاحب تھے نعت خواں، خود جو ہے وہ نفل پڑھتے تھے، حضرت صاحب نے آ کر نفل کے لیے نیت مان لینی، اور ساتھ محمود قادری صاحب سے کہنا کہ بھئی آپ نعت پڑھیں گے، وہ نعت سنانا شروع کر دینا، یعنی بیان شروع ہونے سے پہلے ماشاءاللہ حال کافی ہوتا تھا، باہر بھی لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ اسی انداز میں آج کے دور کے اندر بھی بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ جن کا بیان شروع ہونے سے پہلے مسجد بھری ہوتی ہے، تو یہ دیکھا جائے کہ کیوں ان کی مسجد ان کے بیان شروع ہونے سے پہلے بھرتی ہے، تو ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی تیاری ہوتی ہے اچھے انداز سے، وہ ہر مرتبہ ان کا نیا عنوان ہوتا ہے، نیا بیان ہوتا ہے، اور اچھے طریقے سے لوگ وہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ دن بدن تعداد کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اس وقت کون سا ایسا ٹاپک، کون سا ایسا عنوان ہے کہ جس پر خطباء کو زیادہ محنت کرنی چاہیے عوامی لیول پر؟ یعنی کون سا دین کا وہ عقیدہ ہے، یا کون سا دین کا وہ نظریہ ہے کہ جس پر اس وقت باطل ضرب کاری لگا رہا ہے، اور سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان موضوعات پر بیان ہو، ان موضوعات پر گفتگو کی جائے، تاکہ ہم دین کے اس نظریے اور عقیدے کی حفاظت کر سکیں۔ آپ کی نظر میں وہ کون سا نظریہ، وہ کون سا عقیدہ ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ خطباء جو ہیں ان کو محنت کرنی چاہیے؟ حالات حاضرہ میں اس وقت سب سے حساس معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی ناموز کے متعلق ہے کہ آئے روز جو بھی فتنہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں، ویسے آپ دیکھ لیں، جو بھی فتنہ اٹھتا ہے سب سے پہلا اٹیک ان کا نبوت کے گواہوں کے اوپر ہوتا ہے، جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت کے جو عینی شاہد ہیں، نبوت کے گواہ ہیں، ان کے اوپر جب اٹیک کیا جائے گا تو چونکہ اسلام انہی کے ذریعے سے امت تک پہنچا ہے، تو لہٰذا یہ اسلام کی عمارت منہدم ہو جائے گی۔ تو اس وقت علماء کے اوپر اسی طرح اب حالیہ دنوں کے اندر باغ فدق کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف شوشے چھوڑے گئے، جو ہے وہ دشمنان صحابہ رسول کی طرف سے۔ ہمارے علماء کو چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو خطباء ہیں وہ جس انداز سے باغ فدق کو حدیث قرطاس ہے یا دیگر ایسے عنوانات ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے تیاری کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں شعور ہو، تو دوبارہ وہ کسی کے جو ہے وہ پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوں گے۔
ہمارے خطبہ حضرات سرسری انداز میں فضائل بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی فضیلت یہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہ تھی، صحابہ کی فضیلت یہ ہے، لیکن جو ان کے اوپر اعتراض کیے جاتے ہیں باغ فتح کے حوالے سے ہو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر یعنی دروازہ گرایا گیا، دروازہ کس نے گرایا، نعوذ باللہ معاذ اللہ خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خطبہ اس معاملے کے اندر ان کے پاس نالج نہیں ہے، یا اگر نالج ہے تو وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، صرف فضیلت کے اوپر ہی گفتگو کرتے ہیں، یعنی دفاعی گفتگو جو ہے وہ نہیں کرتے، صرف فضائل بیان کیا جاتا ہے، دفاعی جو ہے وہ گفتگو بالکل نہیں کی جاتی۔ یہ آج کل جو ہے وہ میرے سامنے تو یہی ہے کہ مین ٹاپک یہ جو ہمارا دفاع صحابہ کے حوالے سے اچھے انداز سے تیاری کر کے اس کی گفتگو کرنی چاہیے، صحابہ کرام کی منقبت بیان کرنی چاہیے، اور اپنے اکابر کی زندگی کو پڑھیں، ان کے طرز جس طرح انہوں نے صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے اس انداز سے ہمیں بھی دفاع کرنا چاہیے۔ حضرت کی گفتگو سے میں نے یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ ہمارے خطبہ صحابہ کرام کے فضائل پر تو گفتگو کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے دفاع کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتے، اور یہ وقت فضائل کا بھی ہے اور یہ وقت دفاع کا بھی ہے۔ اور ویسے سچ پوچھیے اگر ہم کمپیریزن کریں، ویسے بنتا نہیں ہے فضائل اور دفاع کا، تو زیادہ جو پوزیشن ہے وہ دفاع والی پوزیشن ہے، کہ اس وقت جو باطل ہے وہ اپنے وار صحابہ کرام کے اوپر خوب کر رہا ہے اور بڑی بے دردی کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان واروں کے سامنے ڈھالے نہیں ہیں کہ خطباء کی زبانیں ہوں، خطباء کے بیانات ہوں، خطباء کے خطابات ہوں، خطباء قوت گویائی سے، قوت خطابت سے ان کے آنے والے تیروں کو روک سکیں۔ تو میں جو ہمارے خطباء ہیں ان سے التماس گزار ہوں کہ وہ ضرور اس عنوان پر اور اس ٹاپک پر اپنے آپ کو کمر بستہ کریں، اس حوالے سے تیاری کریں کہ انشاءاللہ ہم نے صحابہ کرام کے گرد ایک حصار بن کر صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہے۔ اچھا حضرت، ہمارے ماشاءاللہ خطباء کو اس سے ایک راستہ تو ملا ہے کہ ہم نے دفاعی محاذ کے اوپر کام کرنا ہے، اب ان کا دل کر رہا ہوگا کہ ہم دفاعی گفتگو بھی کریں، اس کے لیے دلائل کی ضرورت ہے، کتابوں کی ضرورت ہے یا شخصیات کی ضرورت ہے۔ ہمارے خطباء دفاع صحابہ کے حوالے سے کن کتابوں کا مطالعہ کریں یا کن شخصیات کو سنیں کہ وہ صحابہ کرام کا بھرپور دلیل کے ساتھ دفاع کر سکیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا دفاع کرنے کے لیے ہمارے کابرین کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ اصلاً ابقات ہے حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 2 جلدوں کے اندر ہے، جس کے اندر صحابہ کرام کے اوپر جو اعتراضات دشمنان صحابہ رسول کی طرف سے کیے گئے ہیں اس کے مدلل جواب دیے گئے ہیں۔ اسی انداز سے رحماء بینہم ہے، وہ حضرت مولانا نافع صاحب کی کتاب ہے، اور اسی انداز میں اپنے کابرین حضرت مولانا حکم اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسحاق القاسمی، مولانا ضیاء الرحمن فروغی، مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، مولانا علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو ہے وہ کتابت کو سن لیا جائے، اس کے اندر بہت سارے دلائل ملتے ہیں۔ آج کل کے دور میں بہت سارے ایسے مناظر ہمارے حضرات ہیں، علامہ علی شیر رحمانی صاحب ہیں جو حضرت حیدری صاحب کے مسند نشین ہیں، وہاں بیٹھ کر مناظرہ پڑھاتے ہیں۔ حضرت علامہ عبدالجبار حیدری صاحب ہیں، مولانا رب المعز نفی صاحب ہیں، ان کی حضرت مولانا اورنگزیب فروغی صاحب ہیں، ان کی گفتگو کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو دلائل بھی میسر آ جائیں گے، آپ کے پاس بہت سارا مواد آ جائے گا کہ آپ دشمنان صحابہ رسول کو اچھے انداز سے جو ہے وہ جواب دے سکتے ہیں، اور جو ہمارے مسلمان بھائی ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہیں آپ ان کی اچھے انداز سے اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو آپ ان کتابوں کا مطالعہ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ، اور ان کاموں کے لیے ہمارے خطباء کو سب سے پہلے یہ بات مجھے پہلے کرنی چاہیے تھی کہ اخلاص کی ضرورت ہے، اخلاص ہو، ریاکاری دکھلاوا نہ ہو، تو اخلاص کے ساتھ آپ کسی مشن کے اوپر کام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو وہ عزت دے گا کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ لوگ میری اتنی عزت کرتے ہیں، لیکن جب صرف اور صرف اخلاص کی برکت سے، جب ہم اخلاص کے ساتھ کسی مشن کے اوپر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ کامیابی عطا کرے۔ دفاع صحابہ کے حوالے سے جو علماء محنت کرنا چاہتے ہیں، خطباء اپنی خطابت کے ذریعے سے صحابہ کرام کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، حضرت نے 2 اہم شخصیات کا ذکر کیا کتابوں کے حوالے سے، ایک حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمہ اللہ،
دوسرے مولانا محمد نافع رحمہ اللہ۔ میں ایک تیسری شخصیت کو بھی بیچ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، مولانا مہر محمد میاں بالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کا دفاع صحابہ کے حوالے سے بہت شاندار جاندار کام ہے، تو ان تینوں علماء کرام کی کتابوں کو آپ جو ہیں بالاستیعاب ان کا مطالعہ کریں اور اچھی طرح دلائل کو دیکھیں، طرز استدلال کو دیکھیں، تو انشاءاللہ وہ لذیذ دفاع صحابہ کے حوالے سے آپ بہت اچھا اور جاندار کام کر سکیں گے۔ اچھا حضرت، آج کل سوشل میڈیا پر کافی لوگ جو ہیں اہل باطل کے متحرک بھی ہیں اور بڑی علمی گفتگو یعنی نام نہاد علمی گفتگو کرتے ہیں، تو ہمارے علماء بہت کم ہیں، خال خال نظر آتے ہیں، یوں سمجھو کہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ان کی اگر کمپیریزن کیا جائے کہ وہ کتنے ہیں اور ہم کتنے ہیں، تو آیا ہمارے علماء کو سوشل میڈیا کے میدان میں پراپر طریقے سے کیا کام نہیں کرنا چاہیے؟ سوشل میڈیا کے اوپر جتنے بھی باطل فرقے ہیں وہ مسلمانوں کے عقائد کے اوپر حملہ آور ہیں۔ تو اب جہاد ہم نے سمجھا ہے کہ صرف جہاد بالسیف ہی ہوتا ہے، تلوار کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے جہاد، حالانکہ جہاد بالعلم کا بھی بہت بڑا مقام ہے، اپنے علم کے ذریعے سے جہاد کرنا، یعنی جتنے بھی باطل قوتیں ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آ کر توحید کے اوپر حملہ آور ہیں، رسالت کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر حملہ آور ہیں، اصحاب رسول کی عظمت کے اوپر، اہل بیت الزام کے اوپر حملہ آور ہیں، ان کا اسی انداز میں علم کے ذریعے سے اس کا رد کیا جائے، دلائل کے ذریعے سے اس کا رد کیا جائے، اور یہ امت کے اوپر فرض ہے۔ تو اس کو ایک معیوب چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ بات اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یعنی کفار کے خلاف اپنی قوت کو جمع رکھو، طاقت کو جمع رکھو، اور حالات کے مطابق جو چیز باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے ہونی چاہیے اس چیز کو، اب اس دور کے اندر جو ہے وہ گھوڑے تھے، گھوڑے کے ذریعے سے جنگ لڑی جاتی تھی، اور اسی انداز میں تلواریں تھیں، نیزے تھے، تیر تھے، لہٰذا اس حساب سے اس دور کے اندر قوت جمع کی جاتی تھی۔ آج کے دور کے اندر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، دیگر جو ہے وہ اور بھی بہت سارے آلات ہیں جہاں جیسے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ باطل فرقے اصحاب رسول کے اوپر، توحید کے اوپر، رسالت کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر حملہ آور ہیں، اسی انداز میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ جہاں تک ہو سکے ان کا رد کرنا چاہیے، علم کے ذریعے سے پورا جو ہے وہ دفاع کرنا چاہیے اپنے اسلام کا، شریعت کا دفاع اسلام کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے۔ سوشل میڈیا کے اوپر اچھے انداز سے ہم جنگ کریں گے تو یہ بھی اسی زمرے کے اندر آتا ہے، جہاد بالقلم کے اندر بھی آتا ہے۔ اچھے رائٹر ہیں ہمارے بہت سارے، جس طرح آگے پچھلے زمانوں کے اندر تحریریں لکھتے تھے، رسالوں کے اندر تحریریں لکھتے تھے، اخبار کے اندر، آج کل جو ہے وہ تحریریں جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر لکھنے کی ضرورت ہے۔ جو اچھا لکھنا جانتا ہو وہ اپنے قلم کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے اوپر بہت عمدہ انداز سے جہاد کر سکتا ہے۔ جو اچھا بولنا جانتا ہو وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ دلائل کے ذریعے سے جو ہے وہ بہت اچھے انداز سے دین کا دفاع کر سکتا ہے، تحفظ کر سکتا ہے۔ حضرت ایک سوال میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کی عمر مختصر سی ہے، چھوٹی سی ہے، لیکن اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کی فہرست میں آپ کا نام ہے، اور بڑے بڑے جلسے، جلوس، ریلیاں، کانفرنسز کے اندر آپ کی شرکت ایک مین اور مرکزی کردار کی حیثیت سے ہوتی ہے، تو آیا اس کے پیچھے کوئی صاحب زدگی ہے؟ کیا کسی بڑی شخصیت کے صاحبزادے ہیں، یا کیا ہے ایسی چیز کہ اللہ پاک کی ذات نے آپ کو اتنا اونچا مقام عطا فرما دیا؟ آپ کا جنون ہے، شوق ہے، یا کوئی دعائیں ہیں؟ کوئی چیز بتائیں تاکہ ہمارے ساتھی بھی، ہر ایک کا شوق ہوتا ہے بڑے کانفرنس میں خطاب کروں، بڑے جلسے میں جاؤں، بڑی شخصیات کے ساتھ بیٹھوں، تو انشاءاللہ آپ کی اس گفتگو سے ہمارے ساتھیوں کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ آپ کو اللہ پاک کی ذات نے اتنا اونچا مقام عطا فرما۔ اس کے لیے میں تو صرف یہی کہوں گا، اساتذہ کرام کی والدین کی دعائیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ والد صاحب کا شروع سے دین، علماء کرام کے ساتھ تعلق تھا، محبت تھی، اور والد صاحب شروع سے ہی، ابھی میں چھوٹا، جس طرح میں نے شروع میں بتلایا کہ ابھی میں بچپنے میں ہی تھا، 6-7 سال عمر تھی، اس وقت والد صاحب حضرت مولانا صاحب قاسم صاحب کی خدمت میں لے گئے، اور اس دور میں جتنے بھی علماء کرام ہمارے وہاں تشریف لاتے، حضرت خواجہ خان محمد صاحب کی خدمت میں والد صاحب مجھے لے کر گئے، مولانا عبدالستار توسوی صاحب کی خدمت میں بیٹھنے کا موقع ملا، مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب کی خدمت میں، مولانا اعظم ترک شہید، مولانا شیر حیدری شہید،
اور اسی طرح مولانا منظور احمد چنوٹی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے جو بھی بڑے اکابرین میں سے شہر کے اندر کوئی تشریف لاتے، والد صاحب اللہ پاک ان کے کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ مجھے ان کی خدمت کے اندر ضرور بضرور لے کر جاتے تھے، اور میرے اندر بھی شروع سے یہ شوق تھا کہ جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں ان کی خدمت کے اندر جاؤں اور ان سے مصافحہ کروں، ان کی خدمت میں بیٹھوں۔ یہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کا یہ اثر ہے کہ اللہ رب العزت نے عزت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت اسی کے اوپر ہمیں استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ جس میدان میں ہیں، جس محاذ پر ہیں، یہاں پر تو یوں سمجھو کہ ہر وقت ہی موت کا بلاوا ہے، بیوی بچے ہیں، گھر والے ہیں، جوانی ہے، تو کیا اس محاذ پہ کام کرتے ہوئے آپ کو ڈر محسوس نہیں ہوتا؟ ڈر اگر محسوس ہو بھی تو ڈرنے کی وجہ سے کون سا موت نہیں آئے گی، موت وقت سے پہلے آ جائے گی۔ جو وقت اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے، ہمارے قابلین سے یہی ملتا ہے ہمیں، ہم نے یہی سیکھا ہے۔ جرنیل اسلام جبل استقامت حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر اپنے دل میں رکھنا میں کفر سمجھتا ہوں، شرک سمجھتا ہوں۔ یہی چیز میرے دل کو جب میں نے سنی اس وقت میرے دل کو لگی، اور اسی کے اوپر عمل کر رہا ہوں، اور اللہ رب العزت اسی کے اوپر چلائے، استقامت کے ساتھ کھڑا رکھے۔ اور اسی طرح جو وقت انسان کا لکھا ہوتا ہے، قرآن و سنت کے دلائل سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، اس سے نہ ایک منٹ پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں آ سکتی ہے۔ مرنا تو انسان ہے ویسے بھی ہے، یہ قبرستان ہے، قبرستان کے اندر جا کر آدمی ایک ایک مردے کو اٹھائے اور پوچھے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ دفاع صحابہ کی تحریک کے ساتھ تھا یا فلاں مجاہدین کی جو تحریک ہے اس کے ساتھ تھا، ہر کوئی یہی کہے گا کہ میری موت کا وقت جب آ گیا، میں فالج سے آیا ہوں یہاں پر، فالج کا اٹیک ہوا تھا، کینسر ہو گیا، بلڈ پریشر کا مسئلہ بنا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس وجہ سے میری موت واقع ہوئی ہے۔ ان میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ فلاں تحریک کے اندر میرا کردار تھا، اس وجہ سے میں یہاں جو ہے وہ آ کر پہنچا ہوں۔ جب وہ جو ہے وہ جب ان کا وقت پورا ہو گیا، بستر کے اوپر ان کی موت آ گئی، اگر اللہ ہمیں اپنے راستے کے موت عطا فرما دے تو اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہوگی۔ تو اس لیے یہ ایک ہمارے اکابرین کی طرف سے جو تعلیمات ہیں بڑوں کی، تو جب انسان اخلاص کے ساتھ چلتا ہے، رب العزت اس کے دل سے غیر اللہ کا خوف، ڈر نکال دیتا ہے اور خالصتاً اپنے دین کے لیے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک ہمارے سب بھائیوں کو اخلاص کے ساتھ اللہ کو ایک سمجھتے ہوئے اور موت و حیات کا مالک سمجھتے ہوئے جو ہے وہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ جو رات قبر کی ہے وہ قبر سے باہر نہیں ہے۔ یقیناً ہمارے بڑوں کا بھی یہی سبق ہے، وہ فرمایا کرتے تھے نا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ یقیناً اس محاذ پر کام کرنے والوں نے جینے سے پہلے مرنا سیکھا ہے، اور اسی وجہ سے یہ جی رہے ہیں، اور پھر جب یہ مر جاتے ہیں یعنی کہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ یہ پیغام ہے ان بزدلوں کے لیے کہ جو اپنے دل میں موت کا یا حالات کا یا فلاں کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں، یا تو انسان میں مرنا نہ ہو یا ان وجوہات کی بنا پر انسان کی موت میں ٹل جانا ہو، پھر تو انسان جو ہے اس قسم کی بزدلی دکھائے۔ جب موت ہر حال میں آ جانی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری جند جوانی یہ اللہ کے نام، نبی پاک کے نام، صحابہ کرام کے نام لگ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں انہی جذبات کے ساتھ دین کی عالی شان خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا تن من دھن اسلام کے لیے لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔